بہت عرصہ پہلے ایک ملک پر بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے 3 نوجوان اور خوبصورت بیٹے تھے، مگر ان کا آپس میں سلوک اچھا نہ تھا۔ وہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ تاہم اس سے سب سے چھوٹا لڑکا نیک تھا، جبکہ بھائی اسے نقصان پہنچانے میں لگے رہتے۔ وہ بادشاہ کو سب سے زیادہ عزیز تھا، اس لیے سارے بھائی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ بادشاہ سخت بیمار ہو گیا اور اس کی نظر آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ بادشاہ نے ملک بھر کے ڈاکٹروں، حکیموں سے مشورہ کیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ سب نے اسے بتایا اگر بادشاہ زیتون کے پھولوں کا رس آنکھوں میں ڈالے تو اس سے بہتر ہو سکتی ہے اور بالکل تندرست ہو جائے گا۔ مگر مصیبت یہ تھی کہ اس ملک میں زیتون کے پھول کہیں نہ تھے۔ پھر بادشاہ زیتون کے پھول کہاں سے حاصل کرتا؟ اس علاقے کے لوگ زیتون کے پھولوں سے واقف بھی نہ تھے۔ آخر ایک روز بادشاہ جب انتہائی مجبور ہو گیا تو اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا، میرے بیٹو، تمہیں معلوم ہے کہ میں اندھا ہو گیا ہوں اور میری بیماری اس صورت میں پوری ہو سکتی ہے جب کہ زیتون کا رس اپنی آنکھوں میں ڈالوں اور وہ پھول کہیں بھی مل نہ سکے۔ کیا تم میں سے کوئی لا سکے گا؟ کیوں نہیں؟ بڑے بیٹے نے جواب دیا، یہ میرا حق ہے، میں پھول ضرور تلاش کروں گا تاکہ آپ تندرست ہو جائیں۔ تو جس چیز کی ضرورت ہو لے جاؤ اور پھول لے آؤ۔ بادشاہ نے کہا، ہمیں جلد پھول چاہیے، آپ میرے ایسے کی دولت دے دیں تاکہ میں پھول تلاش کرنے جا سکوں۔ بڑے شہزادے نے کہا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، شہزادے کو اس کے حصے کی رقم دے دو تاکہ یہ پھول تلاش کرنے جا سکے، اور اسے رقم دے دی گئی۔ رقم لے کر شہزادہ گھوڑے پر سوار ہوا اور زیتون کے پھول تلاش کرنے لگا۔ چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچا۔ وہاں سے ایک بڑھیا مل گئی جو جنگل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، بیٹا، میں کئی روز سے بھوکی ہوں، مجھے یہاں کوئی شخص دکھائی نہ دیا، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ شہزادے نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اگر بھوکی ہو تو مجھ پر کیا احسان کیا ہے، بھوک سے مر جاؤ۔ وہ بے حد لالچی تھا، چنانچہ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ بڑھیا نے کہا، جاؤ، جس کام کے لیے تم جا رہے ہو وہ بھی پورا نہ ہوگا۔ جس طرح تم نے اتنی دولت رکھ کر مجھے پیسے نہ دیے، میرا سوال پورا نہ کیا۔ جب بڑے شہزادے کو گئے کافی عرصہ گزر گیا تو بادشاہ کو اس کی فکر لاحق ہونے لگی۔ اس نے اس سے چھوٹے یعنی منجلے شہزادے کو بلایا اور کہا، بیٹا، تمہارا بڑا بھائی عرصہ ہوا جنگل کی جانب گیا تھا، وہاں سے پھول لانے کے لیے وعدہ کیا تھا، مگر اب تک واپس نہ آیا۔ میری نظر دن بدن خراب ہو رہی ہے، اب تم جاؤ اور میرے لیے پھول لاؤ۔ آپ کا حکم سار آنکھوں پر، بیٹے نے جواب دیے۔ آپ میرے ایسے کی رقم دے دیں تاکہ میں سفر پر روانہ ہو سکوں۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، شہزادے کو اس کے حصہ دے دو تاکہ یہ سفر پر جا سکے۔ چنانچہ اس کے حصہ اس کو دے کر روانہ کر دیا گیا۔ جب شہزادہ جنگل میں پہنچا تو اسے راستے میں وہی بڑھیا ملی۔ اس نے کہا، شہزادے بیٹے، میں بھوکی ہوں اور یہاں میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، تمہارے پاس بہت دولت ہے، خدا کے نام پر کچھ دے دو۔ خدا سے مانگو، مجھ سے کیوں مانگتی ہو؟ اور آگے بڑھ گیا۔ بڑھیا کو بے حد رنج ہوا۔ اس نے کہا، اچھا، تو جس کام کے لیے جا رہے ہو وہ بھی پورا نہ ہوگا۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ شہزادے نے جنگل میں زیتون کے پھول تلاش کیے مگر اسے کہیں بھی پھول نہ مل سکے۔ اتفاق سے اسی جنگل میں اسے اپنا بھائی بھی مل گیا۔ دونوں بھائیوں نے کہا، جب تک پھول نہیں مل جائیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ دونوں مل کر پھول تلاش کرنے لگے۔ وہ دن بھر جنگل کا ایک ایک درخت دیکھتے اور رات ہوتے ہی کسی سایہ دار درخت تلے لیٹ جاتے، مگر انہیں کہیں بھی زیتون کے پھول نہ ملے اور ایک عرصہ گزر گیا۔ محل میں بادشاہ کی نظر دن بدن مزید خراب ہو رہی تھی اور قریب تھا کہ وہ اندھا ہو جاتا۔ دونوں شہزادے ایسے گئے تھے کہ پلٹ کر خبر نہ لی۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا، تمہارے دونوں بھائی پھول لینے گئے تھے اور واپس نہیں آئے، اب تم ہی میری امید کا چراغ ہو، جس قدر دولت چاہیے لے جاؤ اور پھول تلاش کر کے لے آؤ۔ اگر تم نے بھی ایسے ہی کیا تو یاد رکھو میں اندھا ہو جاؤں گا اور شاید مجھ سے یہ تاج و تخت بھی چھن جائے گا۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، میں ضرور جاؤں گا مگر مجھے دولت کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کی دعائیں ہی لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ایک گھوڑے پر سوار ہوا اور جنگل کی راہ لی۔ راستے میں اسے وہی بڑھیا مل گئی۔ بڑھیا نے کہا، بیٹے، کئی روز سے بھوکی ہوں، کچھ مدد کرو۔ شہزادے کے پاس کیا تھا؟ صرف کھانا تھا۔ چنانچہ اس نے کہا، اماں، یہ آپ ضرور امداد کرتا ہوں مگر افسوس میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف یہ کھانا ہے، آؤ مل کر کھا لیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ کھانا نکالا اور کھانے لگے۔ آدھا اس بڑھیا نے کھا لیا اور بقایا آدھا خود شہزادے نے کھایا۔ پھر شہزادے نے کہا، اچھا اماں، میں چلتا ہوں۔ مگر بیٹے، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ بڑھیا نے پوچھا۔ شہزادے نے جواب دیا، اماں، میں جنگل میں زیتون کے پھول تلاش کرنے جا رہا ہوں کیونکہ میرے باپ کی آنکھوں کا نور ختم ہو رہا ہے اور زیتون کے پھولوں کا رس ہی اسے آرام دے سکتا ہے، مگر اس جنگل میں زیتون کے پھول نہیں ہیں۔ بڑھیا نے جواب دیا۔ تو وہ کہاں ملیں گے؟ شہزادے نے پوچھا۔
वो इस जंगल के पार वाले पहाड़ पर मिलेंगे, तुम वहाँ जाओ और वहाँ से जिस कदर चाहो फूल ले आओ। शहजादा बेहद खुश हुआ। इसने घोड़ा दौड़ाया। कुछ ही देर बाद वो जंगल से बाहर जंगल के पार वाले पहाड़ पर था। वहाँ जैतून के बेशुमार दरख्त थे जिनमें फूल लगे हुए थे। शहजादे ने बहुत सारे ताज़ा फूल तोड़े और लेकर चल पड़ा। जब शहजादा दोबारा जंगल में पहुंचा, इसे दोनों भाई मिल गए। दोनों भाइयों ने छोटे भाई की बात बहुत सारे फूल देखे तो मारे हसद के जल उठे। उन्होंने आपस में कहा, हमें इससे फूल छीन लेने चाहिए वरना ये बादशाह की नज़र में बड़ा महबूब बन जाएगा और हमारी बेइज्जती होगी। चुनांचे उन्होंने शहजादे को बहुत मारा और फूल छीन लिए। शहजादा बेहोश हो गया। दोनों शहजादों ने सोचा शायद वो मर गया है। चुनांचे उन्होंने गड्ढा खोदा और इसे दफन कर दिया और ख़ुद फूल लेकर बादशाह के पास पहुँचे। बादशाह ने इनका रस अपनी आंखों में डाला और बिल्कुल अच्छा हो गया। इसने शहजादों को बेशुमार इनाम और कराम से नवाजा, मगर इससे छोटा शहजादा बहुत ज़्यादा आता था। अरसा गुजर गया, छोटा शहजादा ना आया। बादशाह हर वक्त इसे याद करके रोता रहता। इत्तेफाक से जिस जगह शहजादा दफन किया गया था वहाँ बहुत सारे बांस उग आए। एक रोज़ जब एक किसान उधर से गुजरा, इसने सुना बांस कह रहे थे, मुझको तोड़ लो और बांसुरी बनाकर बजाओ, मैं तुम्हें जैतून के फूल की मज़ेदार सच्ची कहानी सुनाऊंगा। किसान ने जल्दी से बांस तोड़ा और इसे घर लाकर बांसुरी बनाई। जो ही उसको मुंह से लगाया, बांसुरी में से आवाज़ आने लगी, जैतून के फूलों की सच्ची कहानी मुझसे सुनो। बांसुरी और किसान का मुल्क भर में चर्चा हो गया और बहुत सारे लोग इसे सुनने के लिए दूर दराज से आने लगे। होते होते ये इतला बादशाह तक पहुंची। इसने वज़ीर से कहा, इस किसान को बुलाओ, हम भी वो कहानी ज़रूर सुनेंगे। वो जादू की बांसुरी क्या है? चुनांचे किसान को बादशाह के दरबार में हाजिर हो गया। बादशाह ने कहा, किसान, हमने सुना है तुम्हारे पास एक बांसुरी है जिसे होंठों से लगा तो अजीब सी कहानी सुनाई देती है, हमें भी सुनाओ। जी सरकार, ये वही बांसुरी है, किसान ने कहा और इसे होंठों से लगा लिया। इसमें से आवाज़ आई, बादशाह सलामत, सुनो सच्ची कहानी, जैतून के फूल की कहानी, अपनी और मेरी कहानी। बादशाह हैरान रह गया। ये तो इसके सबसे छोटे शहजादी की आवाज़ थी। चुनांचा बादशाह ने किसान से कहा, बांसुरी इधर लाओ और हमें दो, हम खुद इससे बजा कर देखेंगे। जो ही बादशाह ने बांसुरी होंठों से लगाई, इसमें से आवाज़ सुनाई दी, सुनो सच्ची कहानी, जैतून के फूलों की कहानी, तीन भाइयों की कहानी। बादशाह को बेहद हैरत हुई। इसके बाद बांसों ने सारी रात बादशाह को सुना दी और बता दिया कि वो कहाँ दफन है और इसके भाइयों ने इससे क्या सलूक किया है। बादशाह को बेहद गुस्सा आया और इसने हुक्म दिया, शहजादों को गिरफ्तार करके ले आओ और कैद खाने में डाल दो। चुनांचे सिपाहियों ने आगे बढ़कर शहजादों को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने बेहद मिन्नत व समाजत की, मगर बादशाह ने बेहद गुस्से में था। इसने एक न सुनी और शहजादों को कैद खाने में डाल दिया गया। बादशाह ने अपने सिपाहियों, अमीरों और वज़ीरों को साथ ले गया। जंगल में इस जगह की तलाश की जहाँ पर शहजादा दफन था। जल्दी इन्होंने वह जगह तलाश कर ली। जब इसे खोदा गया तो इसमें से शहजादा निकल आया जो अभी ज़िंदा था। बादशाह ने शहजादे को गले से लगा लिया और बहुत प्यार किया और बताया कि इसने किस तरह इसकी इत्तला पाई। बादशाह शहजादे को लेकर जब शहर पहुंचा तो वहां शहजादे के मिलने की खुशी में खूब जश्न मनाया गया। बादशाह ने इसे अपने वली अहद मुकर्रर कर दिया और बहुत सारा इनाम भी दिया। शहजादी की सिफारिश पर इसके दोनों दूसरे बेटों को माफ़ कर दिया गया और रहा कर